خدمت کی. انہوں نے آپ کو اکٹھا کیا. آج آپ کس طرح اکٹھے ہیں؟ آج آپ ایک مٹھی میں ایک طاقت میں ہیں. یہ سڑکیں بنتی رہتی ہیں. ڈوگرے نے بھی یہاں پہ بہت سڑکیں بنائی تھی, باولیاں بنائی تھی, بہت کام کیا تھا. کوئی یاد ہے ڈوگرے نے یہاں پہ کیا کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. جو قوموں کو بناتے ہیں ان کا نام یاد رہتا ہے. آج آپ سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں, اس وجہ سے اکٹھے ہیں کہ آپ کو جو رشید صاحب نے شعور دیا. باقی یہ سڑکیں جو نہیں بنی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب بن جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اکٹھے ہیں, کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ہوگی, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ کام کر کے دکھائیں گے. یہ سڑکیں بھی بنائیں گے, آپ کا اسکول بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپ گریڈ کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہائی اسکول کا درجہ میں نے اور جو رشید صاحب نے اکٹھے ہو کے برادری کے بتوں کو پاش کیا. یہاں پہ کسی نے کہا جی کہ ہمارا اتحاد ہوا اور ہمارا استحصال ہوا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے جو اتحاد کیا اس میں نہ اس طرف رہنے والے ہمارے لوگوں کا استحصال ہوگا, نہ اس طرف ہمارے رہنے والے لوگوں کا استحصال ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ حلقہ 4 اور حلقہ 7 کی سیٹ انشاءاللہ تعالیٰ ہم دونوں جیتیں گے, حکومت میں جائیں گے اور حکومت میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے. اور آپ لوگوں کے پاس 2 دفتر موجود ہوں گے. آپ کی خدمت کے لیے 2 دفتر موجود ہوں گے. اگر میں نہیں ہوں گا تو چودھری رشید صاحب ہوں گے, اگر چودھری رشید صاحب نہیں ہوں گے تو میں ہوں گا. میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ دریا کے پار سے لوگ الیکشن لڑنے کے لیے یہاں پہ آنے کے خواہش مند ہیں. میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ حلقہ 7 اللہ دیتی حلقہ 7 جو ہے یہ غیور لوگوں کی دھرتی ہے. یہاں پہ غیور لوگ رہتے ہیں. ہم اس شخص کو ووٹ دیں گے جو اس دھرتی کا بیٹا ہے, جس کا خون جس کا خمیر جو ہے وہ اس دھرتی کے ساتھ ہے. اگر کوئی پار سے ہمیں فتح کرنے کے لیے آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈٹ کے اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو ایسی شکست دیں گے کہ آئندہ کوئی جو ہے پار سے, چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا کوئی اور ہو, ہمارے لیے اگر پار ہے الیکشن لڑنے قابل احترام ہے, ادھر آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ میدان میں ہم اسے آگے اور ڈال کر جو ہے وہ حساب بتائیں گے. آج میں کہتے ہیں کہ جی دیوان علی خان صاحب آپ سے مطالبہ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے. اور یار میں ابھی تو الیکشن آنا ہے, آپ نے ووٹ دینا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے کامیاب ہونا ہے تو کام کرنا ہے. لیکن آج ہی وہ وزیر اعظم جو 5 سال لوگوں کو ملا نہیں, وہ وزیر اعظم جو اپنے حلقے میں جو 2 یونین کونسلیں آپ دیکھ لیں, 2 یونین کونسلوں میں کسی کی فاتحہ میں نہیں آیا, کسی کی خوشی میں نہیں آیا. آج لوگوں کو بلا کے لوگوں کو وزیر اعظم ہاؤس کے اس نے دروازے اس لیے کھولے ہیں کہ وہ دیوان علی خان چغتائی کے مقابلے میں الیکشن لڑنا چاہتا ہے, وہ آپ کے نمائندے کے مقابلے میں الیکشن لڑنا چاہتا ہے, وہ آپ کے حقوق جو ہے حلقہ 5 سے آگے اس حلقے کے حقوق کا غصب کرنا چاہتا ہے. اس لیے اس نے سودا بازی کا بازار گرم کیا ہوا ہے. 5 کروڑ روپیہ ایک یونین کونسل کی قیمت لگائی جا رہی ہے. فاروق حیدر کے ساتھ جو کھڑپینچ ہے وہ جو ہے وہ ہمارے حلقے کے لوگوں کا سودا کرنا چاہتے ہیں. ہم باغیرت لوگ ہیں, ہم اپنا سودا انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہونے دیں گے اور ہم للکار ہے للکار ہے. آج وہ کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی. آج جاتے ہوئے سکولوں کے نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں. یہ سکولوں کے نوٹیفیکیشن نہیں رہیں گے, یہ جعلی نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں. اور اگر کر بھی رہے ہیں تو لو ان سے لو, کیونکہ آپ کا حق ہے, آپ نے اس کو ووٹ دیا, آپ نے اس کو وزیر اعظم بنایا. یہ پچھلے 5 سالوں کا حساب لو اور اگلا ووٹ جو ہے وہ اپنی اس دھرتی کے خمیر سے جو امیدوار اٹھا ہے, آپ کا امیدوار ہے, جو آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے, جو آپ میں سے ہے. میں اور آپ ایک جو ہے ایک حیثیت سے ایک گھر سے تعلق رکھتے ہیں. وہ جو ہے ان کا اور ہمارا جو ہے مقابلہ نہیں ہے. وہ بڑے لوگ ہیں, ہم غریب اور مسکین لوگ ہیں. میرے والد
वालिद ने मेहनत करके यहाँ पे मकाम हासिल किया। हम कोई बड़े जागीरदार नहीं है। मैं गरीब लोगों के मसाइल को जानता हूँ और गरीब लोगों के मसाइल को हल करना चाहता हूँ। आपने अगर देखना है तो आप आए मेरे साथ चलें, यूनियन काउंसिल गुजरबांडी में जाएं, यूनियन काउंसिल चकामा में जाएं। आपकी बिरादरी से तल्लुक रखने वाले गांव है, गैल है, जबड़ा है, नरदजियां है, छम है, गुंदी गिरा है, चपेड़ है, सफेदा बालू सेटू है। और इन गांव में आप जाके देखें, ना टेलीफोन है, ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है। पत्थर की दुनिया में वो लोग रह रहे हैं। फारूक हैदर साहब, आप वजीर आजम थे, आप 5 साल इस हल्के के वजीर आजम थे, हम 2 यूनियन काउंसिल के वजीर आजम में थे। हमने सब ने एक दिन अल्लाह ताला के पास जाना है। आप जिस दिन अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो क्या जवाब देंगे कि आप वजीर आजम थे और उन 2 यूनियन काउंसिल के गरीब लोग जो हैं वो उनको ना पानी था, ना उनको सड़क थी, ना वो मोबाइल और ना टेलीफोन की सहूलत थी। स्कूल है, वहाँ पे स्कूल आप देखें। आजाद कश्मीर का वजीर आजम है। मैं यहाँ से पूरे पाकिस्तान के मीडिया को कहता हूँ कि जाओ उन 2 यूनियन काउंसिलों को देखो। वहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल है, वो स्कूल के बच्चे जो हैं वो डब्बों में, शेल्टरों में, स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो खुदा का खौफ करो। उन लोगों ने, आपने कहा था कि हल्का 5 के लोगों मुझे इख्तियार दो, मुझे लिखना पड़ता है कि सिफारिश की जाती है, मुझे ये इख्तियार दो कि मंजूरी दी जाती है। आपको इख्तियार मिल गया, मंजूरी दी जाती है। आजाद कश्मीर का सबसे बड़ा ओहदा आपको मिला, वजारत उज़्मा का ओहदा मिला आपको वजारत उज़्मा का ओहदा मिला, मंजूरी दिए जाने का इख्तियार मिला। आपने उनका क्या किया? अब अल्लाह है, वो अल्लाह से उन्होंने जो है वो दुआ की और अल्लाह ताला ने ये हल्का जो है वो अलग किया। और इंशाअल्लाह ताला इस हल्के में जो भी पार से आएगा, हम इस हल्के को पार से आने वालों का कब्रिस्तान इंशाअल्लाह ताला। मयूर है फारूक हैदर साहब, ये जो 5-5 करोड़ रुपए आप फी यूनियन काउंसिल अपने खरपेंचों को दे रहे हैं, दें। ये पैसा फिर वो खाएंगे जिस तरह 5 साल की उन्होंने स्कीमें खाई हैं। यहाँ पे तकर्रियां बेची गई हैं, यहाँ पे तबादले बेचे गए हैं, यहाँ पे स्कीमों के पैसे खाए गए हैं। अगर वो आपको पैसे देते हैं, पैसे ले और वोट जो है वो आप अपने उम्मीदवार दीवान अली खान चुकाई के ये पैसा हमारा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है जिसको आप आखिरी 8-10 दिनों में जो है वो ये करोड़ों रुपए को तकसीम कर रहे हैं। ये समझ के कर रहे हैं ये किसी का पैसा है, ये अवाम का पैसा है। आप लें, क्योंकि आपको 5 साल आपका हक नहीं मिला। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, जिन लोगों ने चौधरी रशीद को वोट लिया, 5 साल गुजर गए, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज आप लोग वो आएंगे, वो कहते हैं वो पुराना शिकारी नए जाल के हिसाब से आएंगे। तो इसलिए हम अपने हकूक का सौदा आपने नहीं होने देना। आपने पहरेदारी करनी है, मुख्तलिफ तरीकों के साथ आएंगे। कोई बिरादरी का हवाला लेके आएगा, कोई पीरी फकीरी का हवाला लेके आएगा, लेकिन आप नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान हैं, इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आपने फैसला करना। बेशक, बिल्कुल आपने इनके मुस्तकबिल के लिए फैसला करना, बेहतर फैसला करना। मेरा कोई नुमाइंदा नहीं है। यहाँ पे हर गांव में आप अपनी कमेटी बनाएं और इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह ताला जो है वो तामीर और तरक्की के हवाले से, तकरीयों के हवाले से, उस कमेटी के हवाले से फैसले यहाँ पे। पहले भी जब मुझे मौका मिला मैंने वोट का हिसाब नहीं किया। जो थोड़ी बहुत तकरीयां यहाँ पे हुई उसमें मेरा भी अल्लाह ताला के फजल से हाथ है। वो हमने यहाँ पे तकरीयों के मामला इंशाअल्लाह ताला। मैंने आपको कहा कि आप मेरे उकरबा में आते हैं, नैली से लेकर रेशिया तक हमारा एक इलाका है, हम हमसाए हैं। उस हवाले से मेरा आपके ऊपर हक है, आपका मेरे ऊपर हक है। आपने ये नहीं समझना कि दीवान अली खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। आप यहाँ पे जो सब बैठे हैं ये दीवान अली खान, आप सब ने इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। और वो जिस तरह किस्मत है, मैं चाहता था, मैं अभी भी टाइम है कि वज़ीर आज़म साहब को हमारे मुकाबले में नहीं आना चाहिए। मैं बड़े काबिल एहतराम हूं, लेकिन शायद हमारी किस्मत है
کہ اللہ تعالیٰ نے اس حلقے کو وزارت عظمیٰ انشاءاللہ تعالیٰ دے انشاءاللہ. اگر وزیر اعظم کو ہرائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وزیر اعظم بھی اس حلقے کا انشاءاللہ تعالیٰ. میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ شینا ہے، مکنیٹ ہے، دلا ہے، رکائی ہے، لمبیاں، تمام علاقوں سے لوگ بھی یہاں پہ تشریف لائے ہیں. یہاں کے مقامی بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان لوگ یہاں پہ شریک ہیں. سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. الیکشن میں بھی ٹائم ہے، 2-4 دن بعد الیکشن کا شیڈول آئے گا. ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. ہمارے بزرگوں کو ہماری سرپرستی کرنی ہے. اور آپ جو نوجوان ہیں، آپ نوجوانوں کو جو ہے وہ یہاں پہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں. ان سالوں سے میری ٹیلی فون کے اوپر بات ہوئی ہے. یہ افضال بشیر صاحب ہیں، باقی سارے جتنے بھی ہیں میری پہلے ان سے بات بھی ہوئی ہے. آپ نے ایک نئے طریقے کے ساتھ جو پی ٹی آئی کا ویژن ہے اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے. مہنگائی، قرضہ انہوں نے لیا، ان کے لیڈروں نے لیا، اور دینا مجھے اور آپ کے بچوں کو پڑنا. پھر کہتے ہیں مہنگائی. وہ میں ان 2 یونین کونسلوں میں جاتا ہوں، وہ 2-4 سڑکیں ہم نے نکالی ہیں جو بھی میرے پیچھے پڑ رہے ہیں. میں کہتا ہوں 70 سالہ دا سال تھی سارا مارے کو لکھے باقی پچھلے 70 سالہ دا سال عمران خان کو کرے. 2 روڈ دا کھڈ آیا تو مارے یہ بھی نکل سی. یہ میرا وعدہ. انشاءاللہ تعالیٰ سڑکیں بھی نکلیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ پکی بھی ہوگی، سکول بھی بنیں گے، سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. آپ کا میرے اوپر حق ہے، میرا آپ کے اوپر حق ہے. یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اگلے 5 سال میں. پیسہ تعمیر و ترقی کا بہت ہے. انہوں نے پیسہ کھایا، ہم احتساب کریں گے. یہاں پہ پیسہ جو آیا ہے وہ کھایا گیا. اتنا پیسہ اس 5 سال میں تھا. 25 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ کا آزاد کشمیر میں سالانہ طور پہ آیا. تو 5 سال کا 25 ارب 5 کتنا ہوتا ہے؟ 75 ارب روپیہ آزاد کشمیر میں. ایک خرب 25 ارب روپیہ آزاد کشمیر میں آیا. نظر آتا آپ کو؟ نہیں نظر آتا. اس کا حساب انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. چھوڑیں گے نہیں. 1 سال تو ہم چرخی پھیریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. حساب کریں گے کہ جنہوں نے پیسے کھائے ہیں، جو سرکاری میں ہیں. یہاں پہ جو ہے بیوروکریسی کو بھی کہتا ہوں کہ اب کل سے اپنا ہاتھ روک لو. یہ جو جعلی تقریاں کر رہے ہو، یہ جو جعلی سکیمیں دے رہے ہو، اس کا کل حساب تم لوگوں کو دینا پڑے گا. لہٰذا اس لیے جو اس جاتے ہوئے حکومت جو فراڈ کر رہی ہے، اس فراڈ کو روکو. اس فراڈ کا جو ہے وہ رستہ روکو. کل یہ سیاسی لوگ نہیں ملیں گے. سب سے پہلے جو ہے وہ بیوروکریسی جو ہے وہ اس کا نشانہ بنے گی. میں آخر میں یہاں پہ AJ کے پرائم ٹیلی ویژن کے نمائندے بھی یہاں پہ موجود ہیں، یہاں پہ آئے ہیں، ہمارے اس پروگرام کی کوریج کر رہے ہیں. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے میزبان یونس صاحب کا دل کی تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا، اتنی خوبصورت جو ہے محفل جو ہے وہ منعقد کی. تو اس کے بعد جو آپ سارے ہمارے ساتھ ہمارے اس قافلے میں شامل ہوں گے ان کو بھی پیش کی مبارکباد دیتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.